دیکھیں جو چیزیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں نا ان کے لیے صبر بھی اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سم ٹائم تو آپ چھوٹی سی مختصر سی دعا مانگتے ہیں اور اللہ فوراً آپ کی دعا قبول کر لیتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کچھ چیزوں کے لیے آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں، لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں وہ مقبول ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات جتنی آپ اس میں صبر کرتے ہیں، جتنی اس میں آپ تڑپ دکھاتے ہیں، اللہ کی ذات آپ اس کے ٹائم پیریڈ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کو وہ نعمت ملتی ہے تو بڑھا چڑھا کر دی جاتی ہے۔ اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جب آپ کو وہ نعمت ملتی ہے تب آپ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، حوصلہ نہیں ہارنا، دل چھوٹا نہیں کرنا، اپنے رب سے جڑے رہنا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور سالک و رضا کا مقام تو تب حاصل ہوتا ہے جب روح کرب سے گزر رہی ہو اور زبان پہ الحمدللہ جاری ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اطمینان ہو کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ زمانے کے آپ کو ستم بھی لگیں، تیر بھی کھائیں، لیکن مسکراہٹ کے ساتھ آپ اس ٹائم پیریڈ کو برداشت کریں، اس مشکل وقت کو گزاریں۔ پھر ان قریب جب مقبول ہوں گی دعائیں، قبول ہوں گی، آپ کو صلہ ملے گا تو آپ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے خود کو سنبھالنا ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ جو مشکلات تم پہ آتی ہیں ان میں نماز اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور صبر تو وہ چیز ہے جو کبھی آپ کو کسی کی نظروں میں اور کسی کے قدموں میں گرنے نہیں دیتا۔ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سلام پہنچ